ہمیں امید نہیں بچوں کہ آپ نے کبھی بھی نیوٹن کے خطوط پڑھے ہوں۔ نیوٹن کا ایک نپا تلا سا قانون فزکس میں پڑھا دیتے ہیں، جیسے دنیا ابھی بس یہی کھڑی ہے۔ نیوٹن کے جو خطوط ہیں پڑھنے کے قابل ہیں، اب تو اویلیبل ہیں، غالباً سب سے پہلے امریکہ میں پرنٹ ہوئے تھے، یا جو ہم نے دیکھے وہ اس نے انسانی زندگی کے قوانین پر بات کی ہے اور مذہب کا، عیسائیت کا بھی سہارا لیا ہے۔ بس ایک فکرہ عرض کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں، کہ کیا مادہ کلام میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ مثلا سبزی پڑی ہے، مولی پڑی ہے، اور مولی یہ دیکھتے ہی دیکھتے کلام کی صورت اختیار کر لے، مولی کوئی زبان بولنے لگے۔ گاجر پڑی ہے اور گاجر اپنے مادی وجود کو تبدیل کرے اور ایک اور روپ اختیار کر لے اور وہ بجائے مادے کے کلام میں آ جائے۔ بڑی دلچسپ مباحث ہیں اس میں، پڑھو تو اندازہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے جس کو ماننے کے منکر رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے کہا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو اللہ کی جانب سے ایک پاکیزہ بیٹے کے ہونے کی مبارک دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے یہاں بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرا کردار بھی کبھی ایسا ویسا نہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ مخلوق میں دو مادوں نے مل کے ایک تیسرے وجود کو جنم دینا تھا، اور یہاں ایک مادہ اور ایک کلام، یہ جملہ کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں آپ کو بیٹا دوں، یہ جملہ وہ مادہ کلام میں تبدیل ہوا، کلام مادے سے ملا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پڑھو، پڑھتے نہیں ہو نا، اس لیے نیوٹن اور آئنسٹائن اور فلاں جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے بچوں اس منبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے جو بندے بھیجے تھے تم نے ان سے کیا کہا، کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 بچیں گے۔ تو اس سے کہا بیٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر شدید ذہنی پریشانی میں تھی کہ اس نے کہا کہ لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس لمحے سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی کوئی خاتون بھی۔ تو ہم نے بشارت دی، ہم نے کہا کہ تم فلاں درخت کے نیچے کھجور کے لیٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، خذی الیک بجذع النخلہ، اپنی طرف اسے کھینچو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، بالکل پاکیزہ، صاف ستھری، میٹھی، ذائقہ دار کھجوریں ہم تم پہ برسا دیں گے۔ غور کرو، جو اللہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، جو درخت پہ کھجوریں لگا رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل کوئی ہے بات؟ فرق کہتے تھے کہ جاؤ فلاں درخت کے نیچے لیٹ جاؤ، لیٹ جاتی، کھجوریں خود برستی، لیکن کہا خذی الیک، تم نے اس کھجور کے درخت کو ہلانا ہے، یہ محنت ہے، اس محنت پر ہم تمہیں انعام کے طور پہ کھجوریں دے دیں گے۔ یہ محنت پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اس لیے بچوں محنت وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ہم اس کی محنت کو چیک کریں گے کہ یہ کیا کرتا رہا۔ وہ ایک بیچاری ناتواں خاتون تک محنت کرنی، ہم کیوں نہیں غور کرتے ان چیزوں؟